مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ۔ شروعات کر رہے ہیں، یہ وہ بیان ہے کہ مفہوم روایات میں بالاتفاق اس کا اعتبار کیا گیا ہے، اور اس کا بیان گزشتہ سبق میں بھی اجمالی طور سے آیا تھا کہ کلام شارع میں تو غیر معتبر ہے، آیا تھا کہ نہیں؟ کلام شارع میں فقط کا لفظ آیا تھا، ہے نا؟ نہیں، تخصیص الشیء بالذکر یہ آیا تھا کہ کسی شے کو ذکر کے ساتھ خاص کرنا یہ حکم کی نفی پر دلالت نہیں کرتا ہے، اس کے ما سوا سے یہ خطابات شارع میں ہے، یہ آیا تھا۔ تو لوگوں کے عرف میں، معاملات میں، عقلیات میں یہ جو ہے ما عدا سے حکم کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ آج کے سبق میں یہ بتایا کہ النہر الفائق کے کتاب الحج کے اندر یہ درج ہے کہ مفہوم روایات میں بالاتفاق اس کا اعتبار کیا گیا ہے، اور اسی سے مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے اقوال بھی ہیں، یعنی روایات کے قبیل سے صحابہ کے اقوال بھی ہیں، لیکن مصنف صاحب نے یہ کہا ہے کہ یعنی صحابہ کے اقوال میں سے کسی قول کو، کسی صحابی کے قول کو ایک قید سے مقید کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے، وہ قید یہ ہے کہ صحابہ کے اقوال کی دو صورتیں، یا تو اجتہاد سے مدرک ہوں گے وہ، یا اجتہاد سے مدرک نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو کہا اسی قبیل سے صحابہ کے اقوال ہیں، تو مناسب یہ ہے کہ اس بات کو ایک قید کے ساتھ مقید کر دیا جائے، اور وہ قید یہ ہے کہ وہ قول جو مدرک بالرائے ہوں، یعنی اجتہاد اور قیاس سے جانے جاتے ہوں، وہ مطلب اس میں پھر ان اقوال میں مفہوم کا اعتبار ہے۔ لیکن جو اقوال مدرک بالرائے نہیں ہیں، یعنی وہ اجتہاد سے نہیں جانا جاتا ہے صحابی کا قول، سمجھے؟ تو اجتہاد اور قیاس کی بنیاد پر نہ جانے والے قول کا جو حکم ہوگا وہ مرفوع کا حکم ہوگا۔ یعنی جیسے مرفوع ہے کلام شارع جو ہے، جب کلام شارع کے قبیل سے وہ ہوگا تو کلام شارع میں آپ پڑھ چکے کہ مفہوم مخالف کلام شارع میں معتبر نہیں ہے، یہ آئی ہے کہ نہیں بات؟ تو کلام شارع کے قبیل سے صحابی کا قول بھی ہو جائے گا، لیکن کب؟ ہاں، جبکہ وہ غیر مدرک بالرائے۔ لیکن اگر مدرک بالرائے ہے تو مفہوم اس میں پھر معتبر ہوگا۔ اس قید کے ساتھ مقید کرنا ضروری ہے، مناسب ہے، یہ علامہ صاحب نے کہا ہے۔ اور مفہوم پھر جب حکم مرفوع اس کو حاصل ہو جائے گا تو مفہوم اس کے اندر معتبر نہیں ہوگا۔ تو اب روایات جو آیا ہے اوپر کہ مفہوم روایات میں بالاتفاق معتبر ہے، اس سے مراد وہ ہے جو مجتہدین صحابہ میں سے مجتہدین سے کتابوں میں، صحابہ اور غیر صحابہ میں جو مجتہدین ہے ان سے کتابوں میں جو روایتیں آئی ہیں وہ روایتیں مراد ہیں، چاہے وہ مجتہدین صحابہ ہوں یا غیر صحابہ، ان کے غیر ہوں، یہ انہوں نے بتایا ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اسی النہر الفائق میں یہ بھی ہے کہ سنن وضو کے بیان کے وقت انہوں نے یہ کہا ہے کہ کتب کے جو مفاہیم ہیں وہ حجت ہوتے ہیں، برخلاف دوسرے نصوص کے اکثر مفاہیم کے، کہ نصوص کے اکثر مفاہیم وہ مطلب یہ ہے کہ حجت نہیں ہوتے ہیں، اس میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی مفاہیم کتب سے مراد ہے روایات، تو روایات میں جو معاملہ ہے، روایات یہ حجت ہیں، سمجھے؟ اور برخلاف دوسری نصوص کے اکثر مفہوموں کے، جیسے کہ آیات اور احادیث،
کیونکہ آیات ہوں یا احادیث ہوں یہ جوامع کلم کے قبیل سے ہوتی ہیں تو دوسرے زیادہ فائدوں کا بھی احتمال رکھتی ہیں. اس وجہ سے جناب روایات جو ہیں وہ حجت ہوتی ہیں، اور ان میں جو مفہوم کی اقسام ہیں ان کو بھی مطلب یہ ہے لوگوں نے حجت مانا ہے. اچھا، غایت البیان کتاب ہے، اس کتاب کے اندر یہ مطلب جب بیان کیا گیا ہے وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَن تَنْقُضَ ضَفَائِرَهَا، یہ غسل کے بیان میں آتا کہ نہیں کہ جب غسل کیا جائے گا تو عورت اپنی چوٹی کو کھولنا اس پر، لیکن کب؟ اذا بلغ الماء اصول الشعر، جب پانی کہاں تک پہنچ جائے؟ اصول شعر تک، جڑوں تک پہنچ جائے. جیسے کہ کنز الدقائق کا جو متن ہے، کنز الدقائق اس کا جو متن ہوتا ہے تو اس متن کے اندر بھی جب موجبات غسل کا بیان ذکر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے موجبات غسل کو، تو اس میں یہ بھی ہے کہ لیس علی المرأۃ ان تنقض ضفائرها، وہی قید کے ساتھ جب پانی اس تک پہنچ جائے. اور نواقض وضو کا جب بیان کیا گیا ہے تو اس میں بھی بہت شارٹ، وَنَوَاقِضُهُ، اس کے نواقض یہ ہیں کہ خروج المنی، سمجھے کہ نہیں، یہ آہستہ آہستہ شارٹ کٹ میں انہوں نے بیان کیا ہے. تو لیس علی المرأۃ جو کہا ہے اس مرأہ کے ذریعے رجل سے احتراز ہے، یہ غایت البیان میں ہے. اور شے کو روایات میں خاص کرنا یہ اس شے کے نفی پر بالاتفاق دلالت کرتا ہے. لہٰذا اس میں مرأہ کے ساتھ خاص کرنا یہ کس سے احتراز ہے؟ تخصیص الشیء بالذکر یدل علی نفی عما عداہ فی الروایات، بخلاف نصوص کے، کیونکہ نصوص میں ہمارے یہاں تخصیص الشیء بالذکر شے کے علاوہ کی نفی پر دال نہیں ہوتی ہے. اس وجہ سے ہم نے کہا کہ مفہوم مخالف اور اس کی اقسام یہ روایات میں بالاتفاق ان کا اعتبار کیا گیا ہے. یہ دیکھیے وفی حج النہر کہ النہر الفائق کے حج کے بیان میں ہے المفہوم معتبر فی الروایات اتفاقا، مفہوم کا روایات میں اتفاقی طور پر اعتبار کیا گیا ہے. ومنہ اقوال الصحابہ، اور اسی قبیل سے صحابہ کرام کے اقوال بھی ہیں. قال فرماتے ہیں صاحب کتاب وَيَنبَغِي تَقْيِيدُهُ، اور اس کو اس کے ساتھ مقید کرنا مناسب ہے کہ جو قول رائے سے جانا جاتا ہو، لا ما لم يدرک به، نہ کہ وہ کہ جو ادھر اس سے جانا نہ جاتا ہو. انتہا. اے لأن قول الصحابی، یعنی اس وجہ سے کہ صحابی کا قول جب مدرک بالرائے نہ ہو، اے مدرک بالاجتہاد نہ ہو، لہو حکم المرفوعی، تو اس کے لیے مرفوع کا حکم ہے. فیکون من کلام الشارع صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کلام شارع صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا. والمفہوم فیہ غیر معتبر، اور پھر اس میں مفہوم معتبر، تو روایات سے مراد وہ ہے جو مجتہدین سے کتابوں میں صحابہ اور غیر صحابہ سے روایت کیا گیا. وفی النہر ایضا، اور النہر الفائق کے اسی بیان میں یہ بھی ہے، سنن وضو کے بیان کے وقت یہ کہا ہے مفاہیم الکتب، اس کا مطلب ہے یعنی روایات میں کتب کے مفاہیم، روایات اور روایات کے مانند اور بہت ساری چیزوں میں کتب کے مفاہیم اپنی اقسام کے ساتھ، حتیٰ کہ مفہوم لقب کے ساتھ بھی اس کا اعتبار کیا گیا ہے. مفہوم لقب بھی معتبر ہے برخلاف اکثر نصوص کے مفاہیم کے. انتہا. وفی غایت البیان عند قولہ، اور غایت البیان میں قائل کے قول ولیس علی المرأۃ ان تنقض ضفائرها کے وقت، اس کے فرمان کے وقت یہ بھی ہے احترز بالمرأۃ عن الرجل، مرأہ کے لفظ سے رجل سے احتراز کیا گیا ہے. وتخصیص الشیء فی الروایات یدل علی نفی ما عداہ بالاتفاق، اور شے کو روایات میں خاص کر دینا یہ شے کے ما عدا کی نفی کو بتاتا ہے بالاتفاق، برخلاف نصوص کے. فإن فیہا لا یدل علی نفی ما عداہ عندنا، کیونکہ نصوص میں تخصیص الشیء بالذکر یہ ہمارے یہاں شے کے علاوہ کی نفی کو نہیں بتاتا ہے.
وفی غایت البیان ایضا فی باب جنایات الحج، یعنی حج کے اندر حج کی جنایات کے بیان میں غایت البیان میں ایک بات اور لکھی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں یہ ہے، دیکھیے ایک مسئلہ یہ ذکر کیا گیا کہ اگر درندے نے محرم پر حملہ کر دیا، شیر نے مثال کے طور پر یا کسی اور درندے نے محرم پر حملہ کر دیا اور اس محرم نے اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، تو اب محرم پر کچھ نہیں ہوگا، دم وغیرہ یا جو بھی اس کی جو واجب ہوتا ہے اس کے بدلے میں، تو وہ کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی ایک دلیل پیش کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک درندے کو قتل کیا اور مینڈا پھر قربان کیا، اہدا کبشہ، اہدا یہودی ہدیہ کیا، اہدا یعنی تحفتن دیا، تحفتن دینے کا مطلب کیا؟ یعنی قربان کر دیا وہی، اور یہ کہا کہ ہم نے جو ہے اس کی ابتدا کی۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو یعنی دفع سہولت کے لیے قتل سبع، یعنی وہ حملہ کر رہا ہے اور اس کے حملے کو دفع کرنے کے لیے محرم نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، ایک یہ چیز ہے، اور ایک یہ چیز ہے کہ ابتدا اور شروعات ہی قتل سے ہم نے کی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مینڈھا دیا وہ کیوں دیا؟ کیونکہ خود کہہ رہے ہیں کہ ابتدأناہ، ہم نے قتل کی کیا کی؟ شروعات کی، تو انہوں نے اہدا کو معلل کیا ابتدائے نفس کے ذریعے، یعنی ہم نے اس لیے مینڈا دیا کہ ہم نے اس کام کی شروعات کر دی تھی قتل کی، تو ابتدائے نفس یہ علت ہے اہدائے کبش کی۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ محرم جب ابتدا بالنفس نہ کرے اس کے قتل کے لیے، اپنی طرف سے شروعات نہ کرے، بلکہ اس یعنی درندے کو اس کے حملے کے دفع کی خاطر قتل کرے، تو تب محرم پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہم دونوں میں حکم عام رکھیں، چاہے ابتدا بالنفس کی صورت میں یا دفع حملہ کی صورت میں، دونوں میں ہم اس پر کچھ واجب کریں تو پھر تعلیل کا فائدہ رہے گا، علت جو بیان کی اس کا کوئی فائدہ رہے گا؟ یہ علت بے فائدہ رہ جائے گی۔ جب بے فائدہ رہ جائے گی تو ہم نے پھر یہ کہا کہ ابتدا بالنفس کی صورت میں اس پر واجب ہوگا اور دفع سہولت کی صورت میں اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ پھر کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی تخصیص الشیء بالذکر تمہارے نزدیک تو ما عدا کی نفی پر دال نہیں ہوتا ہے، کسی شے کو ذکر کے ساتھ خاص کرنا یہ ما عدا کی نفی کو نہیں بتاتا ہے، تو تم نے پھر حضرت عمر کے قول سے استدلال کیسے کر لیا کہ قتل دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک ابتدا بالقتل یعنی شروعات اپنی طرف سے اس میں ہوگا واجب، اور ایک وہ جو اپنے حملے یعنی اس کے حملے کو دفع کرنے کے لیے ہو اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو تمہارے یہاں تخصیص بالشیء جب حکم کی نفی پر اس کے ما سوا سے نفی کو نہیں بتاتا ہے تو تم نے اس سے استدلال کیسے کر لیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ خطابات شرع میں ہے، ہم بارہا بتا چکے ہیں، یعنی تخصیص الشیء بالذکر لا يدل علی نفی ما عدا، یہ کہاں ہے؟ خطابات شرع میں، لیکن روایات اور معقولات میں ما عدا کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ اس بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیل ہے یہ باب معقولات سے ہے، اور باب معقولات سے ہے تو عقلیات میں تخصیص الشیء بالذکر یہ ما عدا سے حکم کی نفی کو بتاتا ہے، اس لیے ہم نے اس سے استدلال کیا اور دونوں صورت میں تفریق کی۔ خلاصہ اس کا یہ بیان کیا گیا گویا کہ علت تعلیل ذکر کرنا احکام کی، کبھی تو نص شرعی کی بنیاد پر، نص شرعی سے علت بیان کی جاتی ہے کسی آیت سے یا کسی حدیث سے، اور کبھی کسی شے کی حکم شرعی کی علت جو بیان کی جاتی ہے وہ معقول کے ذریعے بیان کی جاتی ہے، جیسے کہ مما نحن فیہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول میں۔ اور علل عقلیہ یہ کلام شارع سے نہیں ہے، تو جب علل عقلیہ یہ کلام شارع نہیں ہے تو علل عقلیہ کا مفہوم معتبر ہوگا۔ اسی لیے تم مطلب لوگوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھتے ہو اس باب میں کہ مقتضی ھذہ العلہ جواز کذا،
وحرمته، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس علت کا تقاضا اس کے جواز کو چاہ رہا ہے، یا اس علت کا تقاضا اس کی حرمت کو چاہ رہا ہے. تو اسی لیے فقہا ہمارے کہتے ہیں لہٰذا علل عقلیہ کے مفہوم سے استدلال کرتے ہیں ہمارے فقہا. دیکھیے وفی غایت البیان ایضاً، اور حج کے جنایات کے بیان میں غایت البیان میں ہی یہی ہے ان کے فرمان کے وقت وَإِذَا صَالَ السَّبْعُ عَلَى الْمُحْرِمِ، اور جب درندے نے محرم پر حملہ کر دیا اور اس محرم نے اس کو مار ڈالا تو اس محرم پر کچھ واجب نہیں ہوگا. لما روی ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ قتل سبعا واہدى کبشا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک درندے کو مار ڈالا، قتل کیا، اور ایک مینڈے کو یعنی اہدا کیا مینڈے کا، اور کہا انا ابتدأناہ، ہم نے اس کی شروعات کی. علل لإہدائہ بابتداء نفسہ، حضرت عمر نے اس کے اہدا کو، مینڈے کے اہدا کو اپنی طرف سے شروعات کے ذریعے معلل کیا. فعلم به، تو اس سے جان لیا گیا کہ محرم جب اس کے قتل کی شروعات نہ کرے بلکہ اس کے حملے کو دفع کرنے کے پیش نظر قتل کرے، لا یجب علیہ شیء، تو اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا. وإلا لم يبق للتعلیل فائدہ، ورنہ تو تعلیل کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا. ولا يقال، اور نہ کہا جائے تخصیص الشیء بالذکر لا يدل على نفی ما عداہ عندکم، شے کو ذکر کے ساتھ خاص کرنا یہ تمہارے نزدیک ما سوا کی شے کے ما سوا کی نفی کو نہیں بتاتا ہے. فکیف تستدلون بقول عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو تم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے کیسے استدلال کرتے ہو؟ لأننا نقول، اس لیے کہ ہم کہیں گے ذاک فی خطابات الشرع، یہ شرع کے خطابات میں ہے یہ بات جو تم اعتراض کر رہے ہو. اما فی الروایات والمعقولات، رہ گیا روایات اور معقولات میں، تو دلالت کرتی ہے، شے کے ما سوا کی نفی پر دلالت کرتی ہے. وتعلیل عمر من باب المعقولات، اور حضرت عمر کی تعلیل یہ باب معقولات سے انتہا ما قالہ. وحاصلہ، اور اس کا خلاصہ یہ ہے ان التعلیل للاحکام تارة یکون بالنص الشرعی من آیت او حدیث، کہ احکام کی علت بیان کرنا کبھی تو نص شرعی کسی آیت یا حدیث کی بنیاد پر ہوتا ہے. وتارة یکون بالمعقول، اور کبھی علت بیان کرنا یہ معقول کی بنیاد پر ہوتا ہے جیسے کہ یہاں ہے. اور علل عقلیہ یہ کلام شارع نہیں ہے، جب کلام شارع نہیں ہے تو علل عقلیہ کا مفہوم معتبر ہوگا، اپنے اقسام کے ساتھ مفہوم کی جملہ اقسام کے اندر اس کا اعتبار کیا جائے. اسی لیے تم ان کو کہتے ہوئے دیکھتے ہو اس علت کا تقاضا اس کا جواز ہے یا اس کی حرمت ہے، اور پھر اس کے مفہوم سے لوگ استدلال کرتے ہیں. فَإِن قُلْتَ، پھر ایک اعتراض نقل کیا ہے. اگر تم اعتراض کے طور پر یہ کہو تو کہہ سکتے ہو کہ قال فی الاشباہ من کتاب القضاء، الاشباہ کے اندر کتاب القضاء کے بیان میں یہ ہے، کیا ہے؟ لا یجوز الاحتجاج بالمفہوم فی کلام الناس فی ظاہر المذہب. لیجیے، آپ نے کہا تھا کہ بھیا کلام ناس میں، متفاہم عرف میں، لوگوں کے عرف میں، عقلیات میں یہ معتبر ہے، لیکن الاشباہ کے کتاب القضاء میں یہ عبارت ہے کہ مفہوم سے دلیل پکڑنا لا یجوز، مطلق مفہوم ہے. اب اس میں مفہوم مخالف کی جملہ اقسام، چاہے مفہوم صفت ہو، چاہے مفہوم غایت ہو، چاہے مفہوم عدد ہو، چاہے مفہوم شرط ہو، چاہے مفہوم لقب ہو، تمام طریقے کے یعنی جو اقسام ہیں مفہوم کی ساری کی ساری اس میں آ گئی. مطلقاً مفہوم سے دلیل پکڑنا کلام ناس میں بھی جائز نہیں ہے، خطابات شارع کے ساتھ ساتھ کلام ناس میں بھی مطلب یہ ہے ظاہر مذہب میں جائز نہیں ہے. کل ادلہ، جیسے کہ دلیلیں. وَأَمَّا مفہوم الروایت فحجت، لیکن روایت کا مفہوم کیا ہے؟ حجت ہے. سمجھے؟ روایت کا جیسے کہ غایت البیان کی کتاب غایت البیان میں حج کے بیان میں گزرا تو فرماتے ہیں فہذا مخالف لما مر، یہ تو گزشتہ بحث کے مخالف ہو گئی بات، کیونکہ گزشتہ میں کیا ہوا کہ کلام شارع میں صرف معتبر نہیں، تو یہ اعتراض مطلب یہ ہے کہ لاگو ہوا. تو شارع موصوف نے جواب دیا ہے قلت الذی علیہ المتأخرون ما قدمناہ، صفحہ نمبر 158 پر جائیے تو متأخرین کا بیان وہاں ملے گا، اور جوابی شکل میں وہاں مطلب یہ ہے کہ بیان. وقال العلامہ البیری فی شرعہ، علامہ بیری نے اس کی اپنی شرح میں فرمایا
وہ جو ظہیریہ میں ہے الاحتجاج بالمفہوم لا یجوز، کہ مفہوم سے دلیل لانا یہ جائز نہیں ہے، وہو ظاہر المذہب عند علمائنا رحمہم اللہ، یہی ظاہر مذہب ہے ہمارے علماء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے نزدیک۔ اور وہ جو امام محمد نے السیر الکبیر میں جو ذکر کیا ہے کہ مفہوم سے دلیل لانا جائز ہے، فذالک خلاف ظاہر روایہ، تو وہ ظاہر روایت کی کیا ہے؟ برخلاف ہے۔ یعنی یہ انہوں نے یہ ہے لا یجوز الاحتجاج جو ہے ظہیریہ کی عبارت لا یجوز الاحتجاج، تو حنبی نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ مناسب یہ ہے کہ اس سے وافقین کی عبارت کا استثناء کیا جائے، کیونکہ وہ مفہوم سے دلیل لاتے ہیں، یعنی دلیل پکڑتے ہیں۔